نحمد صلی اللہ رسول الکریم۔ آج کا جو ٹاپک ہے زر کی اقسام، کائنڈس آف منی، منی کی اقسام دو ہی اس کی اہم جو قسمیں ہیں فی الحال بیان کریں گے۔ ایک جو ہے دھاتی زر اور دوسرا ہے کاغذی زر۔ اب دھاتی زر میں آگے جو اقسام ہیں وہ کون سی؟ دھاتی زر تو وہ ہے جو سونے اور چاندی کے سکے وغیرہ، ان کو دھاتی زر کہا تھا، یعنی میٹلک منی، یعنی گولڈ اینڈ سلور۔ تو اس میں دو پوائنٹ ہیں کہ ایک معیاری دھاتی زر اور دوسرا ہے علامتی دھاتی زر۔ معیاری زر دھاتی زر سے مراد یہ ہے کہ اس سکے کی جو ظاہری مالیت ہے وہ برابر ہو حقیقی مالیت کی، یعنی ایک سونے کا سکہ ہے، اس کے اندر جو مالیت ہے، یعنی حقیقی مالیت جو ہے اس کی، وہ برابر ہو اس کی ظاہری مالیت کی۔ ظاہری مالیت وہ ہوتی ہے جو کہ اس سکے پر لکھی ہوئی ہو، جو کہ لکھی ہوئی ہوتی ہے وہ اس کی ظاہری مالیت ہے، اور جو اس کے اندر مٹیریل ہوتا ہے یا سونا ہوتا ہے وہ اس کو کہتے ہیں حقیقی مالیت۔ مثال کے طور پر ہم ڈالر میں بات کرتے ہیں کہ ایک سکہ جو ہے اس پر لکھا ہوا ہے $5، اس سکے پر $5 لکھا ہوا ہے، یہ اس کی ظاہری قیمت ہے، اور اس سکے کے اندر $5 کا سونا موجود ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی حقیقی جو مالیت ہے، یعنی اس کے مٹیریل کی جو مالیت ہے وہ بھی $5 ہے، اور لکھی ہوئی بھی $5 ہے، دونوں جو ہیں برابر ہیں۔ تو اس کو ہم کہتے ہیں معیاری یعنی اسٹینڈرڈ میٹلک منی۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسٹینڈرڈ۔ یہ اسٹینڈرڈ منی ہوتی ہے۔ یہ پچھلی صدی میں یعنی 18ویں صدی میں یہ نظام رائج تھا کہ جو بھی سکہ بنایا جاتا اس کی مالیت حقیقی مالیت برابر ہوتی ہے اس کی ظاہری مالیت کے۔ پھر اس کے بعد دوسرا ہے علامتی دھاتی زر۔ علامتی کے ٹوکن جو میٹلک منی ہے، ٹوکن منی کیا ہوتی ہے کہ جس کی ظاہری مالیت زیادہ ہو اور اس کی حقیقی مالیت سے ظاہری مالیت، مثال کے تو میں نے مثال دی $5، تو $5 جو ہے اس کی ظاہری مالیت ہے، اور اس کی حقیقی مالیت جو ہے وہ مثال کے طور پر $3 ہے، یعنی سونا جو ہے $3 کا ہے، لیکن ظاہری مالیت جو ہے وہ لکھی ہوئی جو مالیت ہے وہ 5 ہے، اور جو اس کے اندر سونا موجود ہے وہ $3 کا ہے، تو $2 کا فرق آ گیا۔ یعنی اب زیادہ کیا ہوئی؟ ظاہری مالیت زیادہ ہوئی، حقیقی مالیت کم ہوئی۔ تو اب اس کو ہم کہتے ہیں علامتی دھاتی زر۔ یہ زر جو ہوتی ہے علامتی دھاتی زر ہوتی ہے۔ پھر 18ویں صدی کے بعد جو سکے بنائے گئے وہ معیاری زر ان میں نہیں ہوتی تھی، ان میں جو ہے دوسری زر کی جو ہے ملاوٹ کی جاتی تھی، اور اس کی ملاوٹ کی وجہ سے ان کو جو ہے اس کی حقیقی مالیت جو ہے کم ہوتی گئی۔ تو اس کو ہم کہتے ہیں علامتی دھاتی زر۔ تو اس لیے جو معیاری زر وہ ہوئی جس کی حقیقی مالیت ظاہری کے برابر ہو، اور وہ ہوئی کہ حقیقی مالیت جو ہے یعنی اس کی جو ظاہری مالیت سے کم ہو۔ تو اب اس میں کچھ اور پوائنٹ ہیں کہ یک دھاتی نظام اور دو دھاتی نظام۔ یک دھاتی نظام وہ نظام ہوتا ہے کہ جس میں ایک ہی دھات جو جو ہے وہ رائج ہو۔ مثلا سونا ہے تو سونا ہی رائج ہو، اور اس طرح چاندی ہے تو چاندی ہی رائج ہو، تو اس کو یک دھاتی نظام کہا جاتا ہے۔ یہ کئی ملکوں میں یہ پہلے سونا جو تھا وہ بطور ایک کرنسی کے استعمال ہوتا تھا، تو اس نظام کو ہم یک دھاتی نظام کہتے ہیں۔ اس میں تین باتیں ہیں کہ طلائی کرنسی نظام، اور طلائی سلاحوں کا نظام، اور طلائی مبادلات۔ تو طلائی سے مراد ہوتا ہے سونا، سونا یا طلائی
تو طلائی کرنسی نظام وہ نظام ہے جس میں سونے کو بطور یک دھاتی نظام کے استعمال کیا جائے، اور اگر چاندی کو ایک دھات کے طور پر سے سونے کو بالکل استعمال نہ کیا جائے، چاندی کے سکے بنائے جائیں تو اس کو نقرئی کرنسی نظام کہا جاتا ہے، یعنی نقرئی چاندی کو کہا جاتا ہے، اس طرح طلائی سونے کو کہا جاتا ہے۔ تو اس میں یہ نظام ہے کہ طلائی کرنسی کا نظام یا نقرئی کرنسی کا نظام یہ یک دھاتی نظام کا حصہ ہے۔ اور پھر دوسری ہے طلائی سلاخوں کا نظام۔ یہ وہ نظام ہے جس میں سونے اور چاندی کے سکے استعمال نہیں ہوتے بلکہ دوسری دھاتیں استعمال ہوتی ہیں، اور ان دھاتوں کی قیمت جو ہے وہ حقیقی مالیت جو ہوتی ہے وہ اس کی کیا ہوتی ہے، کم ہوتی ہے، اور ظاہری مالیت اس کی زیادہ ہوتی ہے۔ تو ایسے نظام کو ہم کہتے ہیں طلائی سلاخوں کا نظام۔ تو اس میں جو ادائیگیاں ہوتی ہیں وہ اس سکوں کے میں نہیں ہوتی بلکہ سونے کے معیار پر ہوتی ہیں، یعنی ان کی قیمت مقرر کر لی جاتی ہے کہ یہ جو سکہ ہے یہ سونے اور چاندی کا نہیں ہے، کسی اور دھات کا ہے، تو اس کو جب دوسرے ملکوں کے ساتھ ہم کاروبار کریں گے یا ٹریڈ کریں گے یا ٹرانزیکشن ہوگی تو ہم کیا کریں گے، اس کو اس میں تبدیل کریں گے۔ تو تبدیل کریں گے تو سونے میں تبدیل کریں گے، یعنی مثال کے طور پر ایک سکے جو ہیں کچھ ہیں اس کی مالیت بنتی ہے $1,00,000، تو وہ $1,00,000 کا سونا ہم ادا کریں گے، وہ سکے ادا نہیں کریں گے کیونکہ ان سکوں کی تو وہ اور دھاتوں کے ان کی تو ظاہری مالیت جو ہے وہ زیادہ ہے اور حقیقی مالیت کم ہے، تو اس لیے کوئی بھی ملک ان کو قبول نہیں کرتا تھا، بلکہ اس کی جگہ سونے اور چاندی کے کی سلاخوں کو یا اس سونے اور چاندی کی جو بسکٹ ہیں اس کو، جس کو اب سونے چاندی کی اینٹیں کہا جاتا ہے، وہ جن کو بسکٹ بھی کہا جاتا ہے، گولڈ بسکٹ، تو یہ ان چیزوں کو تبادلے کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ اور اسی طرح طلائی جو مبادلات ہیں یعنی سونے اور چاندی کے مبادلات جو ہیں یہ بھی تمام دوسری جتنی بھی چیزیں تھیں ان کو ہٹا کر سونے اور چاندی میں مبادلات ہوتے تھے، یعنی کوئی بھی ملک اگر ہم وصول کرتے ہیں تو سونے کی شکل میں وصول کریں گے، اور اگر ادائیگی کریں گے تو سونے کی شکل میں کریں گے، یا اگر چاندی مقرر ہے تو چاندی کی شکل میں کریں گے، تو وصول بھی چاندی کی شکل میں کریں گے اور ادائیگی بھی جو ہے چاندی کی شکل میں ہوگی۔ تو دوسری جو قسم ہے وہ ہے کاغذی زر۔ تو کاغذی زر کے دو اقسام ہیں، ایک بدل پذیر کاغذی زر اور ایک غیر بدل پذیر۔ بدل پذیر کاغذی زر سے مراد یہ ہے جس کو انگلش میں کہتے ہیں کنورٹیبل پیپر منی۔ تو کنورٹیبل پیپر منی کیا ہے کہ جو کہ سونے اور چاندی میں تبدیل ہو سکے، جس طرح کہ ہر نوٹ پر لکھا ہوتا ہے کہ حامل اعضا کو مطالبہ پر ادا کرے گا۔ تو یہ بدل پذیر کاغذی زر کی مثال ہے کہ ایک بندہ اپنی جو زر ہے وہ لے جاتا ہے اور اس کے بدلے میں مطالبہ کرتا ہے کہ مجھے سونا یا چاندی دے دیا جائے، تو وہ اس بات کا قانونی طور پر حقدار ہوتا ہے کہ اس کو وہ دیا جائے۔ اس کو کہتے ہیں کنورٹیبل، یعنی وہ کنورٹ ہو سکتا ہے سونے اور چاندی میں۔ دوسرا یہ ہے کہ غیر بدل پذیر کاغذی زر۔ تو اب جو کرنسی ہے ہماری اس کی مقبولیت عامہ جو ہے یہ قانون کے پابند ہوتی ہے، یعنی ایک قانون بنا دیا جاتا ہے کہ ہر شخص اس کو قبول کرے گا، تو اس کو کہتے ہیں غیر بدل پذیر۔ یہ تبدیل نہیں ہو سکتی۔ یہ کرنسی اگر لے کر جائیں آپ کہیں سونا اور چاندی دے تو آپ کو سونا اور چاندی نہیں ملے گا۔ کیوں نہیں ملے گا کہ یہ وہ جو تھی پہلی جو کرنسی تھی وہ اپنی حقیقی مالیت کی وجہ سے رول کرتی تھی،
اور آج کل جو ہے غیر بدل تمام کرنسیاں جو ہیں، تمام دنیا کی کرنسیاں جو غیر بدل پذیر ہیں، یعنی ان کے بدلے میں سونا اور چاندی کی ادائیگی نہیں ہو سکتی۔ اس کو قانون کے تحت پابند بنایا گیا ہے کہ قانون بنایا گیا ہے تاکہ ہر کوئی شخص اس کو قبول کرے اور ہر شخص اس کو ادا بھی کر سکے، اور اس سے کوئی بارگین کرے تو بارگین بھی کر سکے، لیکن اس کو تبدیلی اس کی نہیں ہو سکتی کہ اس کو سونے اور چاندی میں آپ تبدیل کر دیں۔ تو آج کا ٹاپک جو تھا وہ کیا ہے؟ زر کی اقسام، کائنڈ آف منی۔ تو اس میں دو آپ نے چیزیں پڑھی، ایک ذاتی زر اور دوسرا ہے کاغذی زر۔ تو ان دونوں کی کچھ تھوڑی بہت اقسام تھی، اور اس میں کچھ تھوڑے سے پوائنٹ تھے جو کہ سمجھنے ضروری تھے۔ تو آج یہ کمپلیٹ ہوا۔ تو وما علینا الا البلاغ۔